یہی بات تو ہمیں امام عالی مقام نے بتائی. توجہ ذرا, قربان جاؤں میں امام عالی مقام کی سیرت پر. امام عالی مقام میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف فرما تھے, نماز امامت فرما رہے تھے, میرے نبی نے سجدہ فرمایا. توجہ میری بات کی طرف. میرے حسین اپنی والدہ محترمہ کے گھر کے دروازے سے باہر تشریف لے آئے, کیونکہ آپ کے گھر کا جو دروازہ تھا نا سیدہ کا, وہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا. قربان جاؤں کتنے بڑے شانوں کے مالک تھے. خون بھی رسول کا, قرب بھی رسول کا, اور اللہ نے گوانڈ دیتا تے مسجد دا گوانڈ دیتا ہے کہ جدو دروازہ کھولو سامنے حضور دی مسجد نظر آوے. ذرا بولو نا, یہ مطلب جدو بھی گھر لاؤ نا, جدو بھی گھر لاؤ کسی ٹھہر دے قریب گھر نہیں لانا چاہیے. نہیں ویکھنا چاہیے میرے پتر اتنے بازار بڑے سونے چلن گے, رہن گے, بہن گے. نہیں, جدو کی گوانڈ لبو نا, دنیا دی آسائش ویکھ کے گوانڈ نہ لبو. جدو بھی گھر لبو ایسا لبو, میرے حضور نے فرمایا ایسا شخص جس کے پاس 3 باتیں موجود ہوں, فرمایا وہ دنیا میں اپنی جنت بنا کر جاتا ہے. کیا؟ ایک تے جندہ گوانڈی نیک ہوئے. سمجھ آ رہی؟ بولیے نا سبحان اللہ. حضور کے فرمان پر زور سے کہیے سبحان اللہ. جس کا گوانڈ اچھا ہو, فرمایا نیک گوانڈ لب جاوے نا تے سمجھ لو جنت لب گئی. ایک بیوی نیک لب جاوے, نیک سیرت بیوی لب جائے, گھر والی چنگی لب جائے تے فرمایا تاوی جنتی نشانی ایک پوری ہوگی. 2 تیسری فرمایا اپنی روزی, اپنی کمائی, اپنی محنت تے اپنی روزی اپنے دیس وچ لب جائے, چنگی لب جائے اپنے دیس وچ. تے فرمایا یہ 3 چیزیں ہیں, یہ دنیا جنت بنا دیتی ہے. دنیا کیا بنا دیتی ہے؟ جنت بنا دیتی ہے. تو بھائی گوانڈ چنگا ویکھ کے لبو, جدو بھی گھر لبو گوانڈ. توجہ ہے, سناواں گل ذرا, ادھر دیکھو ذرا, غور ہوئے میری گل والے. امام عالی مقام مسجد نبوی دے اندر تشریف لے کے آئے. قربان جاؤں, دیکھا کہ نانا جان سر سجدے میں رکھا ہوا ہے. بچیاں دی عادت ہوندی, دوڑ کے امام عالی مقام میرے حضور دی گردن مبارک تے بیٹھ کے, کنڈ مبارک تے بیٹھ کے. اب صحابہ پاک جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں, میرے نبی سجدے میں ہیں, صحابہ کرام بھی سجدے میں ہیں. بتانا چاہتا ہوں امام کی تابعداری کتنی ضروری چیز ہے. آج ہمارے لوگوں کو جماعت کا پتہ نہیں ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کیسے پڑھنی ہے. امام سجدے میں ہوتا ہے, مقتدی کھڑا ہو جاتا ہے. امام کھڑا ہوتا ہے, مقتدی سجدے میں ہوتا ہے. نہیں, امام کی مطابقت ضروری ہے. کتنی ضروری ہے, غور کیجئے. میرے نبی نے پہلے بتا دیا تھا, اے میرے یارو, نماز کے اندر سجدے کے اندر 3 تسبیح پڑھنی ہے. 3 تسبیح, 3 تسبیحاں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 3 تسبیحیں پڑھنی ہے. سبحان ربی اللہ اعلیٰ 3 دفعہ پڑھنا ہے بس. لیکن جب حضور نے سجدہ لمبا فرمایا, صحابہ کرام نے 3 تسبیح پڑھنے کے بعد انتظار فرمایا کہ حضور کیوں نہیں کھڑے ہو رہے, کیا وجہ بن گئی ہے. لیکن جب تک میرے نبی نے اپنا سجدہ مبارک سے اپنے سر مبارک کو نہیں اٹھایا, کسی صحابی نے بھی سر سجدے سے نہیں اٹھایا اپنا. حتیٰ کہ روایات مختلف ہیں, ضعیف روایت بھی ہے کہ حضور نے 72 تسبیح فرمائی. کتنی تسبیح فرمائی؟ 72 تسبیح میرے حضور نے فرمائی. حتیٰ کہ امام عالی مقام خود حضور کی گردن مبارک سے نیچے اترے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا, سلام پھیرا. صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی, ساڑھے ماں باپ تو اڈے تے قربان ہو جاون. حضور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. آپ نے پہلے سجدہ فرمایا اور سجدے کے بارے میں آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ 3 تسبیح پڑھنے کے بعد کھڑا ہو جانا ہے. سجدہ اتنا لمبا ہی کرنا ہے, بس 3 تسبیح پڑھنی ہے. کیا میرے حضور بتائیے, کیا سجدہ لمبا کرنے کا حکم آ گیا ہے؟ کیا ہمیں نمازوں کے اندر سجدے کو لمبا کرنے کا حکم آ گیا ہے؟ کیا نماز سجدے کے اندر آپ پر وحی اتر رہی تھی اسی لیے آپ نے سجدہ لمبا فرمایا؟ تو میرے پاک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے, فرمایا غلاموں, کوئی وحی نہیں اتر رہی تھی, کوئی سجدہ لمبا ہونے کا حکم نہیں آیا, بلکہ میں سجدے کے لیے اٹھنے والا تھا, سجدے سے اٹھنے والا تھا, میری گردن پر میرا بیٹا سوار ہو گیا, امام عالی مقام میری گردن پر بیٹھ گئے, تو گوارا نہیں ہوا
کہ اگر میں سر سجدے سے اٹھاؤں تو میرا بیٹا زمین پر گر جائے گا، ابھی ننھا شہزادہ ہے، زمین پر گر جائے گا، لہذا میں نے سجدے کو لمبا کرنا گوارا کر لیا، اللہ کے حکم میں تاخیر کرنا گوارا کر لی، لیکن حسین کو تکلیف دینا گوارا نہیں کیا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، ذرا بولیے نا سبحان اللہ۔ وہ حسین جس کی خاطر نبی نے سجدوں کو لمبا فرمایا، 72 تسبیح پڑھنے کے بعد میرے نبی نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا، جس کی خاطر نبی نے اپنے خطبہ مبارک چھوڑا۔ توجہ دیکھو، وہ حسین جب اپنے نانے کے دین پر پہرے دینے کی باری آتی ہے تو میرے امام عالی مقام نے ثابت کر کے بتا دیا، فرمایا لوگوں کو بتا دیا کہ میرے نانا جان نے سر سجدے میں رکھا لیکن پھر اٹھا لیا، کچھ دیر کے بعد اٹھا لیا، لیکن حسین نبی کا نواسا ہے، نبی کا لخت جگر ہے، اپنے نانا کے دین کی خاطر، اللہ کے حق کی سربلندی کی خاطر، نبی کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی دینے والا حسین، وہ حسین نبی نے تو سر سجدے سے اٹھا لیا، لیکن نبی کے دین کی خاطر نواسے نے اتنی بڑی قربانی دی کہ لوگوں نے حسین کے سر کو سجدے میں جاتے تو دیکھا ہے، سر اٹھاتے کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ توجہ ہے، ذرا بولیے سبحان اللہ۔ کیا سمجھتے ہو؟ وہ حسین جس نے نانا کے دین کی خاطر اپنے بھائی غازی عباس علمدار کو شہادت کی اجازت دی، وہ حسین جس نے اپنے شہزادوں کو نبی کے دین کی خاطر قربان کیا، حضرت علی اکبر کو شہادت کے لیے تیار فرمایا، اپنے پاک بھائی کی حسن کی نشانی حضرت قاسم پاک کی جوانی کو کربلا میں دین کے لیے قربان کر دیا، اپنے ننھے شہزادے علی اصغر کی تربت اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے بنائی، خود دین کے لیے اپنے ننھے شہزادے کو قربان کیا۔ وہ حسین جس کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ الصلاۃ والسلام جب دیکھا کہ حسین نے اپنی سب قربانیوں کو قربان کر دیا، اپنی نشانیوں کو دین کے لیے قربان کر دیا، وہ حسین جس نے ہر چیز کو دین کے لیے قربان کر دیا، تو اپنے بھائی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے اے حسین اب میری باری آ گئی ہے، میرے بھی ننھے ننھے شہزادے ہیں، آؤ محمد میرے بھی شہزادے ہیں، اب میں بھی چاہتی ہوں کہ اپنے بیٹوں کو دین کے لیے قربان کر دوں، اے حسین مجھے بھی اجازت دو تاکہ میرے بیٹے بھی دین کے لیے قربان ہونے کو تیار ہو جائیں۔ میرے امام عالی مقام نے سیدہ زینب کو اجازت عطا فرمائی، اور محمد کربلا کے میدان میں جب شہید ہوئے تو سیدہ زینب نے اپنے بچوں کی لاشوں کو دیکھا، خون میں لت پت دیکھا، تو بجائے آہو زاری کرنے کے، بجائے رونے پٹنے کے، بجائے اپنے والوں کو پکڑ کر کھینچنے کے، مصلی پر سجدہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک میرے حسین نے جس طرح سب کچھ قربان کیا تیرے دین کے لیے، میری بھی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ کون حسین ہے؟ اگر نانا جان نے حسین کے لیے اتنا سجدہ لمبا کیا تو میرے حسین نے بھی دین کی سر بلندی کے لیے پھر کچھ رکھا نہیں،